امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے استاد ہے سلیمان ابن مہران امام اعمش. ان کے گھر چور آئے اور چوروں نے گھر کا صفایا کیا. پھر آپس میں خیال کیا کہ امام اعمش پہچان گئے علاقے کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ کسی کو بتائے نہیں. کہا نہیں حضرت، اگر آپ کہے کہ اگر آپ نے ہمارے میں بتا دیا کہ یہ چور ہے تو آپ کی بیوی کو 3 طلاق. اس زمانے کے چور کو بھی پتا تھا کہ 3 طلاق کے بعد گنجائش نہیں. اس زمانے کے فیصلہ باد گجرانوالہ کے غیر مقلدوں کو پتہ نہیں کہ 3 طلاق کے وقوع سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے. خیر صبح ہو گئی، مشہور ہوا دنیا میں کہ امام اعمش کے ہاں چور آئے. امام اعظم سے ان کی خدمت میں تعزیت کے لیے آئے. حضرت بڑا افسوس ہوا، پہچانا ہے؟ امام اعمش نے کہا پہچانا ہے لیکن بول نہیں سکتا. امام بونی میں سمجھ گئے کہ انہوں نے کوئی غلط شرط عائد کی. میں حضرت صرف پہچاننے سے کام کرا دیں گے، بولنے کی حاجت ہی نہیں. عقل العالمین، عالم کے عقل مند ابو حنیفہ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کہا بس اب آپ دیکھیں. حضرت نے تھانہ دار کو بلایا، اس زمانے میں کوٹوال کہلاتا تھا. اس کو کہا بھائی بات سنو، اس علاقے کے جتنے چور ہیں سب تجھے پتا ہے. انہوں نے کہا بالکل، آج پکڑتا ہوں سب کو. ایسا کرو 2 کرسیاں ڈالو، ایک پر خود بیٹھو، ایک پر حضرت کو بٹھاؤ. جتنے لوگ گزریں گے امام اعمش نے کہا آپ کہے یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے. اور جو سچے چور آ جائے وہ ہری پگڑی والے بے ایمان، تو پھر کہو کہ وہ چپ ہو جائے. آپ چپ ہو جائے انہیں دیکھتے ہی. تاندار کو سمجھایا کہ حضرت جب کہے چور نہیں ہے، چوروں کو جانے دو، لیکن جہاں حضرت خاموش ہو گئے پکڑو. اب لوگ قسم قسم کے شرابی، کبابی، ڈاکو، لٹیرے، راہزن پیش ہو رہے. حضرت فرماتے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اچانک دیکھا تو وہیں شیاطین آ گئے، شیطان والی نشانیاں. حضرت نے جو دیکھا تو خاموش ہو گئے. جب وہ خاموش ہو گئے تو تاندار نے پکڑنا شروع کر دیا، کڑیاں ڈالی. ابو حنیفہ کی عقل نے اب اگر بولے تو 3 طلاق واقع ہو رہے، بول نہیں رہی. حلف برقرار رہا اور چوروں کی گرفتاری ہو گئی. اس دور کے چور بھی اس زمانے کے غیر مقلدوں سے زیادہ عقل مند تھے اور ان کا تفقع اور فہم ان سے زیادہ تھا. جو چور سے بھی گیا گزرا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ 15ویں صدی کا غیر مقلد ہوتا ہے.